بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض لله ما في السماوات وما في الأرض لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير والله على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، اس وقت میں نے آپ کے سامنے سورۃ الفتح کی آیت نمبر 18 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیعت رضوان کا ذکر فرمایا ہے اور یہ آیت مبارکہ خلیفہ ثالث خلیفہ سوم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شان میں نازل ہوئی. آپ جانتے ہیں کہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے جس میں اللہ پاک نے اسلام کی بے شمار علامات رکھی ہیں. ایک تو ذی الحجہ کا پہلا عشرہ جس کی فضیلت قرآن میں بھی موجود ہے، احادیث میں بھی موجود ہے. عشرہ اول کی راتوں کی اللہ نے قسم اٹھائی. اسی طرح اللہ پاک نے اسی مہینے میں ارکان اسلام میں سے ایک اہم ترین رکن جس کو ہم حج کے نام سے یاد کرتے ہیں، جس کے لیے اللہ نے اسی مہینے کا انتخاب فرمایا کہ وہ فریضہ بھی اسی مہینے میں انجام دیا جاتا ہے. اسی طرح قربانی کے ایام بھی اسی مہینے میں موجود ہیں. سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی یادگار جس کو تا قیامت اللہ نے ذی الحجہ کے مہینے میں مقرر فرما دیا. اور اگر اسی طرح آپ اسلامی تاریخ کا مطالعہ فرمائیں تو ذی الحجہ کی 18 تاریخ جو کل کی تاریخ تھی اسلام کی عظیم ترین تاریخ ہے، جہاں ہم سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی قربانیوں کو یاد کرتے ہیں. وہیں بے شمار قربانیاں اللہ کے مقربین کی، جیسے حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت ہے. اللہ نے ہر مہینے میں کسی نہ کسی تاریخ، بلکہ یوں کہا جائے کہ کوئی تاریخ اللہ والوں کی قربانیوں سے خالی نہیں.
تو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کہ جن کی شہادت انتہائی مظلومانہ شہادت ہے، کربلا کے واقعے کو تو ہم کثرت سے بیان کرتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں۔ عام طور پر ذی الحجہ کی اس 18 تاریخ کی یادگار اور تاریخ ساز واقعے کو ہم عام طور پر نظر انداز کر دیتے ہیں، تو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شخصیت اسلام میں اہم ترین اور انتہائی قابل احترام شخصیت ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی خوبیوں سے نوازا۔ اللہ پاک نے آپ کو حسن و جمال سے نوازا، دولت سے نوازا، شرم و حیا کے صفت کاملہ سے نوازا، حسن اخلاق سے نوازا، اور اس سے بڑھ کر آپ کے لیے اور کیا فضیلت ہوگی کہ اللہ پاک نے آپ کو اپنا پیارا نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد بنا دیا، اور دامادی بھی ایسی ملی کہ ساری تاریخ میں کوئی شخصیت ایسی نہیں کہ جن کی زوجیت میں کسی نبی کی 2 بیٹی آئی ہوں۔ واحد شخصیت میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کہ اللہ نے آپ کو یہ اعزاز عطا فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں ایک کے بعد دیگر آپ کی زوجیت میں آئیں، اس لیے آپ کو خطاب ملا ذو النورین کہ 2 نور والے۔ اولاً حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا سے نکاح ہوا، جب حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا تو اللہ کے محبوب نے حضرت ام کلثوم سے آپ کا نکاح کر دیا۔ جب ان کا بھی انتقال ہو گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری تیسری بیٹی ہوتی تو اس کو بھی عثمان کی نکاح میں دے دیتا۔ محبوب خدا نے آپ سے اتنی محبت فرمائی، یہی وجہ ہے کہ جا بجا آپ نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو سینکڑوں دعائیں دی اور اپنی طرف سے رضامندی کا پروانہ عطا فرمایا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ان اصحاب میں سے ہیں کہ جنہوں نے اسلام لانے میں سبقت کی، السابقون الاولون میں آپ کا شمار ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ایمان قبول کرنے والے۔ ہمارے نبی سے آپ 6 سال کے 6 برس کے چھوٹے ہیں۔ جیسے ہی اعلان نبوت ہوا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت پر جن افراد نے ایمان کو قبول کیا ان میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا نام بھی آتا ہے۔ تو اعلان نبوت کے پہلے سال ہی آپ نے ایمان کو قبول کر لیا۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 34 سال تھی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان مقربین میں شمار ہوتا ہے کہ جنہوں نے 2 مقام کی طرف ہجرت فرمائی۔ جس طرح آپ کا لقب ذو النورین ہے، اسی طرح ذو الحجرتین بھی آپ کو یہ خطاب ملا۔ اولاً آپ نے جب مکے میں مسلمانوں پر ظلم اٹھایا گیا تو حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام کے بعد اگر کسی نے اپنے گھر والوں کے ساتھ ہجرت کی ہے تو سب سے پہلے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ہے۔ پھر جب مکے کے حالات سازگار ہو گئے، آپ مکہ آئے، اور پھر جب ظلم کی انتہا ہو گئی تو مدینے کی طرف ہجرت فرمائی۔ اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کہ اللہ نے آپ کو اتنی دولت دی، یہی وجہ ہے کہ آپ کے نام کے ساتھ غنی کا لقب جڑ گیا، جس کے معنی مالدار کے آتے ہیں۔
لیکن مالداری کے ساتھ اللہ نے آپ کو صفت سخاوت سے بھی نوازا۔ سخاوت تو اس طرح دریا دلی کہ جس کی تعریف نہیں ملتی، مثال نہیں ملتی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ ہر موقع پر جب بھی راہ خدا میں اگر کسی تعاون کی ضرورت پیش آتی، اولاً سر فہرست آپ کا نام سامنے آتا، سب سے پہلے آپ اپنی طرف سے آمدہ ہوتے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اعلان کرتے، خصوصاً غزوہ تبوک کے موقع پر آپ نے دریا دلی کا مظاہرہ فرمایا۔ اسی طرح جب ہجرت فرما کر مدینہ آئے تو صرف ایک ہی کنواں تھا جس کو بئر روما کہتے ہیں، جو یہودی کے قبضے میں تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، مسلمانوں کے لیے پانی کی تنگی ہے، کون ہے جو اس کنویں کو یہودی سے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، میں اس کے لیے جنت کا اعلان کرتا ہوں۔ تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس گزارش پر سب سے پہلے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے لبیک کہا اور منہ مانگی قیمت دے کر یہودی کے قبضے سے اس کنویں کو خریدا اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش فرما دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عثمان تم نے کنواں نہیں خریدا بلکہ تم نے جنت خریدی۔ یہی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جب مدینہ منورہ میں قحط پڑا تو 1000 اونٹوں پر ساز و سامان، کھانے پینے کی اشیاء لاد کر لائے، تو اس وقت جتنے تاجر تھے دوڑے ہوئے آئے کہ شاید آپ تجارت کی غرض سے ان سامان کو لائے ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بتاؤ ان چیزوں کو کتنے میں خریدو گے؟ تو تاجر کہنے لگے کہ ہم 10 کا 12 میں خریدیں گے۔ آپ نے فرمایا بہت کم ہے۔ تاجروں نے کہا 10 کا 14 میں خریدیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ بھی بہت تھوڑا ہے۔ تاجروں نے کہا آخر ہماری یہی قیمت ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم 15 میں خرید سکتے ہیں، اس سے آگے ہمارا ارادہ نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے ایک ایسے تاجر کو فروخت کر دیا ہے کہ جنہوں نے 1 کا 10 میں خرید لیا۔ تاجر حیران ہو گئے کہ وہ کون ہے جو 1 کو 10 میں خریدے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ اللہ کی ذات ہے، من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا، کہ جو 1 نیکی بجا لائے اللہ اس پر 10 گنا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو جتنا ساز و سامان میں نے لایا ہے فروخت کرنے کے لیے نہیں، میں نے سارے کا سارا راہ خدا میں صدقہ کر دیا، خیرات کر دیا، کہ اس وقت مدینے میں تنگی ہے، لوگ پریشان۔ تو 1000 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ اپنے راہ خدا میں خیرات کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے خواب دیکھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، آپ سفید گھوڑے پر سوار ہیں اور تیزی سے دوڑے جا رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا بات ہے، کہاں جا رہے ہیں؟ آپ سے ملاقات کو جی چاہتا ہے کہ میں آپ سے کلام کروں، گفتگو کروں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عبداللہ اب اس وقت تم سے گفتگو کا وقت نہیں ہے، انشاءاللہ پھر کریں گے، اس لیے کہ اس وقت مجھے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے ولیمے میں جانا۔ اللہ نے ان کے خیرات کو قبول کر کے جنت میں جنت کی حور کے ساتھ اللہ نے ان کا نکاح پڑھا دیا ہے اور اس دعوت میں مجھے شرکت کری۔ تو یہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ہر نبی کا کوئی نہ کوئی ساتھی ہوگا، جنت میں میرا ساتھی عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ۔ یہی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 4 دن کا فاقہ تھا۔ آپ کو اطلاع ملی، فوراً بہت سارا آٹا اور کھجوریں اور دراہم لے کر حاضر خدمت ہو گئے۔ محبوب خدا گھر میں موجود نہیں تھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں پیش کر دیا، اور پھر تھوڑی دیر بعد بھنا ہوا گوشت اور کئی روٹیاں لائیں۔
جب اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کی صحابت کا تذکرہ فرمایا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نہ ٹھہرے، فوراً مسجد تشریف لے گئے اور آپ نے ہاتھ اٹھائے اور آپ نے دعا فرمائی، یا اللہ میں عثمان سے راضی ہو گیا تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ 3 دفعہ آپ نے دعا فرمائی، یا اللہ میں عثمان سے راضی ہو گیا تو بھی عثمان سے راضی ہو جا، یا اللہ میں عثمان سے راضی ہو گیا تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ تو یہی عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کہ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کا جب واقعہ پیش آیا، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کے ساتھ عمرہ ادا کرنے کے غرض سے تشریف لے گئے، آپ کو مشرکین نے روک دیا تو اللہ کے نبی نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو اپنا سفیر اور نمائندہ بنا کر آپ نے روانہ فرمایا۔ تفصیلی واقعہ ہے، اختصاراً یہ ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جب مکہ پہنچے، ادھر صحابہ اللہ کے نبی سے کہنے لگے ہمیں اجازت نہیں ملی، عثمان کو تو مل گئی، اب وہ طواف بھی کریں گے، عمرہ بھی کریں گے۔ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان نہ میرے بغیر نہ طواف کرے گا نہ عمرہ کرے گا۔ تو ایسے ہی جب مشرکین نے پیشکش کی کہ عثمان ہم تمہارا استقبال کرتے ہیں، ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں کہ تم طواف کر سکتے ہو، تم عمرہ کر سکتے ہو، تو عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب تک میرے نبی نہ کریں تو میں کیسے کر سکتا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے بارے میں خبر مشہور ہو گئی تھی کہ مشرکین نے آپ کو قتل کر دیا، تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی ناراضگی کا اظہار فرمایا اور حضرات صحابہ سے آپ نے جہاد پر بیعت لی کہ ہم عثمان بن عفان کے خون کا بدلہ لیں گے۔ تو اس وقت یہ آیت شریفہ نازل ہوئی، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عثمان بن عفان سے اتنی محبت تھی کہ آپ نے اپنا دست مبارک آگے بڑھایا، حضرات صحابہ سے فرمایا کہ بیعت کرو کہ ہم سب عثمان غنی کے خون کا بدلہ لیں۔ تو تمام صحابہ نے آپ کے ہاتھ پر بیعت فرمایا، پھر اللہ کے محبوب نے اپنے دوسرے ہاتھ کو ان ہاتھوں پر رکھ کر فرمایا، اپنے ہاتھ کو صحابہ کے ہاتھ پر رکھ کر آپ نے ارشاد فرمایا اس ہاتھ کو عثمان بن عفان کا ہاتھ سمجھو کہ میں عثمان بن عفان کی طرف سے بیعت کرتا ہوں۔ اللہ نے آیت اتار دی ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے میرے نبی جن لوگوں نے آپ کے ہاتھ بیعت کی ہے انہوں نے آپ کے ہاتھ نہیں اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ سب ہاتھوں پر ہے۔ تو گویا محبوب خدا نے اپنے ہاتھ کو عثمان بن عفان کا ہاتھ قرار دیا اور اللہ نے اپنے نبی کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا۔ تو سوچئے کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے شان کا کیا عالم، اور اللہ نے فرمایا لقد رضی اللہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ یقیناً اللہ راضی ہو گیا عن المؤمنین، ان ایمان والوں سے، اذ یبایعونک، کہ جس وقت ایمان والوں نے اے میرے نبی آپ کے ہاتھوں بیعت کی، تحت الشجرہ، درخت کے نیچے، ببول کا درخت ہے جو حدود حرم کے بالکل اس وقت قریب تھا۔ بعد میں اس درخت کا اہتمام مسلمانوں میں اتنا بڑھ گیا کہ کئی مسلمان اس درخت کے نیچے جا کر نماز ادا کرتے تھے تاکہ نماز کو خصوصی مقام ملے، اور وہ سمجھتے تھے کہ اس درخت کی بڑی اہمیت ہے۔ قرآن میں اس کا ذکر آیا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اس درخت کو جڑ سے نکالا کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ آئندہ آنے والی نسلیں اسی درخت کی پوجا شروع نہ کر دیں، اسی کی پرستش شروع نہ کر دیں جیسے پچھلی قوموں میں ہوا کرتا تھا۔ تو ببول درخت کے نیچے آپ نے بیعت فرمائی تو اللہ پاک نے ان ایمان والوں سے رضامندی کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ نے جان لیا کہ ان کے دلوں میں کیا کچھ ہے، یعنی جس کام پر یہ بیعت لے رہے ہیں یقیناً ان کے دلوں میں اس کو پورا کرنے کا ارادہ ہے، اللہ اس کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ،
اللہ نے ان پر سکینہ اتارا، وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور ان کو انعام سے نوازا۔ فتح قریب، یہاں جس فتح قریب کا وعدہ ہے، حضرات مفسرین نے فرمایا وہ خیبر کی فتح ہے، کہ اللہ نے فتح خیبر کی بشارت سے سرفراز فرمایا کہ صلح حدیبیہ کی واپسی کے بعد اللہ نے مسلمانوں کے حق میں خیبر کو فتح فرمایا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شان میں یہ آیت اتری۔ پھر جب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ صحیح سالم پہنچ گئے تو اللہ کے نبی نے مشرکین سے مقابلے کا ارادہ ترک فرما دیا، اور اس وقت آپ نے مصالحت فرما دی، جس کو صلح حدیبیہ کے نام سے تاریخ میں یاد کیا جاتا ہے۔ تو حضرات، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ ان مظلوموں میں، بلکہ اگر کہا جائے حضرات صحابہ میں، جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور آپ کی آل اولاد پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، اسی طرح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی اس قدر ظلم اٹھایا گیا کہ اگر اس کا تذکرہ کیا جائے تو آنسو نہیں لا سکتے، کہ اس قدر ہم آنسو بہا سکیں کہ جو آپ کی سیرت کے پڑھنے سے آپ کی داستان سامنے آتی ہے، کہ اس قدر درد بھری داستان، کہ ایسے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کہ جنہوں نے جب پانی کا موقع نہیں تھا، یعنی پانی پینے کی سہولت نہیں تھی، پانی کا انتظام کیا، غرباء کی مدد کی، یتیموں کی مدد کی، حاجت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کیا، لیکن ظالموں نے آپ کے لیے پانی کو بند کر دیا۔ جا بجا بے جا الزامات آپ پر لگائے گئے، تانے دیے گئے، آپ کو بدنام کیا گیا، رسوا کیا گیا، ذلیل کیا گیا، لیکن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا، کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ حالانکہ اس وقت آپ کی حکومت 44 لاکھ میل کے فاصلے پر تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں 22 لاکھ مربع میل تک اسلام پھیلا تھا، اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے دور میں اس کا ڈبل ہو گیا۔ دور دور تک آپ کی حکومت ہے، خلافت ہے، مگر اس کے باوجود بھی آپ نے اپنے باغیوں سے بدلہ نہیں لیا، انتقام نہیں لیا، اور آپ کی خدمت میں پیشکش کی گئی۔ امیر المومنین کے 700 نوجوان آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے، اگر آپ ایک اشارہ کریں تو ہمیں ان باغیوں کو ختم کر دیں۔ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم جانتے ہو کہ کون سا شہر ہے؟ کہنے لگے کہ مدینہ الرسول ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے۔ تو عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نہیں چاہتا کہ میرے تحفظ کے خاطر محبوب خدا کا شہر خون سے رنگین ہو جائے، اگرچہ یہ ظالم کیوں نہ ہو، باغی کیوں نہ ہو، ان کا خون بہا کر مدینے کی گلیوں کو خون سے رنگین کر دینا یہ انتہائی ادب و احترام کے خلاف ہے۔ میں اس کو اپنے لیے گوارا نہیں کرتا۔ میری جان جاتی ہے چلی جائے، سر کٹتا ہے کٹ جائے، لیکن میں اپنی جان کی خاطر میں مدینے میں اس طرح کی گستاخی نہیں کروں گا کہ یہاں جنگ کا ماحول ہو جائے، یہاں قتال ہو جائے، یہاں گردنیں کٹ جائیں، مجھے بالکل یہ برداشت نہیں ہے۔ تو اس وقت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ملک شام کے گورنر تھے، انہوں نے آپ کی خدمت میں پیغام بھیجا کہ آپ ملک شام آ جائیں، آپ کی اچھی طرح حفاظت کی جائے گی، آپ کی جان کو یہاں امان مل جائے گا۔ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک شہر کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا، میں آخر سانس تک اسی شہر میں رہوں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ میری موت آئے تو مدینے میں آئے، میں آقا کے شہر کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا۔ تو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، جو مدینے کا ادب تھا، اللہ نے آپ کے دل میں جس قدر اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈالی تھی، اس کا اظہار اپنے اعمال سے فرمایا۔ یعنی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ کے گھر کا جب محاصرہ کر لیا گیا،
تقریباً 18 دن یا 40 دن تک آپ کے گھر کے قریب پانی کو بھی پہنچنے نہ دیا گیا۔ 40 دن تک آپ پیاسے رہے۔ جب آپ سے پوچھا جاتا کہ آپ کو پیاس نہیں لگتی تو آپ فرمایا کرتے کہ جب مجھے پیاس لگتی ہے میں اللہ کا قرآن پڑھتا ہوں تو میری پیاس ختم ہو جاتی ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت سے آپ کو اتنی محبت تھی، مکے میں تشریف لاتے اتر کی 1 رکعت میں سارا قرآن پڑھ لیا کرتے تھے، اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ کوئی دن میں ایسا گزارنا نہیں چاہتا کہ جو دن تلاوت سے خالی ہو جائے۔ ہر دن آپ کا معمول تھا، اور اخیر وقت میں بھی کہ جس وقت آپ کی شہادت ہوئی آپ قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے تو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی کہ جب آپ کے گھر کا محاصرہ ہوا، آپ کے جان نثاروں نے آپ کی نصرت کے لیے پیشکش کی، آپ نے اس کو اس لیے پسند نہیں فرمایا کہ کہیں مدینے میں قتال کا ماحول نہ ہو جائے۔ پھر آپ نے ان ظالموں کو بھی سمجھایا کہ میرا کیا قصور ہے، مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ یاد رکھو قتل صرف 3 موقع پر کر سکتے ہو، اگر کوئی مرتد ہو جائے تو پھر وہ قتل کا مستحق ہو جاتا ہے، یا کوئی شادی شدہ زنا کر لے پھر وہ قتل کا مستحق ہو جاتا ہے، یا کوئی کسی کو قتل کر دے اس کے بدلے میں قتل کیا جاتا ہے۔ میں نے ساری زندگی میں زنا نہیں کیا، نہ زمانے جاہلیت میں نہ اسلام لانے کے بعد میں نے کبھی زندگی میں شراب کو ہاتھ تک نہیں لگایا، میں نے کسی کا قتل نہیں کیا، میرا قصور کیا ہے، میری جان کیوں لینا چاہتے ہو؟ پھر بھی باقی پاس نہیں آئے، حتیٰ کہ پیچھے کے دروازے سے اندر داخل ہو گئے۔ آپ تلاوت فرما رہے تھے، سلاخوں سے تلواروں سے آپ پر حملہ کرنا چاہا۔ آپ کی بیوی حضرت نائلہ رضی اللہ عنہا آپ کو بچانے کے قریب آ گئی تو آپ کی بیوی کی ہاتھ کی انگلیاں کٹ گئی۔ ظالموں نے آپ کے بیوی کے ہاتھ کے انگلیوں کو کاٹ دیا۔ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالی عنہا اس طرح زخمی ہو گئی۔ پھر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ کر کے ان کے سیدھے ہاتھ کو کاٹ دیا۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے اس ہاتھ کو کاٹا ہے، اسی ہاتھ سے میں اللہ کا قرآن لکھا کرتا تھا۔ کہ جب وحی اترتی محبوب خدا جن صحابہ سے وہی لکھایا کرتے تھے ان میں آپ کا بھی نام آتا ہے۔ مفصلات جو اخیر کی صورتیں ہیں سورہ حجرات سے ناس تک، ان ساری صورتوں کو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ سے لکھا تھا، تو باغیوں نے آپ کے ہاتھ کو کاٹ دیا۔ پھر آپ کو جس طرح ظالمانہ انداز سے شہید کیا گیا کہ آپ کے خون کے قطرے قرآن پاک کی اس آیت پر پڑھے جو سورہ بقرہ کی آیت ہے اور پہلے پارے کے آخری صفحے میں ہے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، کہ جس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تمہارے لیے کافی ہے۔ کہ اس آیت پر آپ کے مبارک خون کے قطرے پڑھنا یہ بھی اللہ کی قدرت تھی۔ اللہ نے گویا اس بات کا اظہار فرما دیا کہ اے عثمان تمہیں مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تمہارے لیے کافی ہے، اللہ تمہارے لیے کافی ہے۔ اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی بھی دی تھی۔ آپ نے حضرت عثمان بن عفان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ایک فتنہ آئے گا، اس وقت یہ عثمان اس کو شہید کر دیا جائے۔ آپ نے حضرت عثمان بن عفان سے فرمایا کہ عثمان اللہ تمہیں قمیص پہنائیں گے، لوگ اتارنا چاہیں گے مگر تم اس کو نہ اتارنا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے نبی کے اسی فرمان پر آخر وقت تک عمل کرتے ہوئے آپ نے شہادت کی دولت پائی۔ تو جب شہادت کا موقع آیا آپ نے اپنی بیوی سے فرمایا کہ پیجامہ لاؤ۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ فرمانے لگے کہ تھوڑی دیر ابھی جو میری آنکھ بند ہوئی میں نے خواب دیکھا کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ عثمان ہمارے پاس آنے کی تیاری کرو، آج تمہاری افطاری ہمارے دسترخوان پر ہوگی۔ تو مجھے معلوم ہو گیا کہ آج میری شہادت ہونے والی۔ تو جمعہ کا دن تھا، 18 تاریخ تھی، کل بھی جمعہ کا دن تھا، ذی الحجہ کی 18 تاریخ تھی۔ 35 ہجری میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے پیجامہ اس لیے منگوایا، بیوی کہنے لگی آپ تو عام طور پر تہمت پہنتے ہیں،
پیجامہ کی ضرورت کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب ظالم مجھ پر حملہ کریں گے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میرا سطر کھل جائے، تو کہیں میرا سطر ظاہر ہو جائے، یہ مجھے بالکل پسند نہیں ہے۔ تو تمام صحابہ میں سب سے زیادہ شرم و حیا کی صفت حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ میں تھی۔ یہی وجہ ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی گھر میں تشریف فرما تھے اپنے حال پر کہ آپ کے پنڈلیاں آپ کی چادر سے خالی تھی، اپنی حیت پر آپ بیٹھے تھے۔ ابو بکر تشریف لائے، دستک دی، آنے کی اجازت دے دی۔ پھر عمر تشریف لائے رضی اللہ عنہما، دستک دی، آپ نے آنے کی اجازت دے دی۔ پھر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ تشریف لائے، دستک دی۔ اما عائشہ فرماتی ہیں فوراً آپ نے اپنے لباس کو درست فرما لیا، کپڑوں کو ٹھیک فرما لیا، اور پھر آپ اچھی طرح بیٹھ گئے۔ پھر حضرت عثمان اپنی ضرورت سے فارغ ہو کر گئے۔ اما عائشہ فرمانے لگی ابو بکر آئے تو آپ نے اس طرح اپنے لباس کو درست نہیں فرمایا، عمر آئے تو اس طرح آپ نے لباس کو درست نہیں فرمایا، اگر عثمان کی آمد پر آپ نے ایسے کیوں فرمایا؟ تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، عائشہ میں اس سے حیا کیوں نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، جس سے ملائکہ بھی حیا کرتے ہیں۔ تو یہ عثمان بن عفان ہے، بند غسل خانے میں جب غسل کرتے، بند غسل خانے میں بھی جو ہے کرتا پہن کر اور پائجامہ پہن کر غسل کرتے تھے کہ اس قدر شرم و حیا، اس قدر شرم و حیا۔ اصدقهم حیاء عثمان، کہ حیا میں سب سے آگے تھے۔ لیکن دیکھیے کہ آپ کے ساتھ ظالموں نے کیا سلوک کیا۔ جب آپ کی شہادت ہو گئی، جنازہ اٹھانے نہیں کیا جا رہا، آخرکار ایک دن گزر گیا۔ آپ کی بیوی فرماتی ہیں کسی نے دستک دی، آپ سمجھی کہ کوئی زیارت کے لیے آیا ہے، دروازہ کھولا تو ایک ظالم آیا، اس نے آپ کے چہرے سے چادر ہٹائی اور زوردار آپ کے چہرے پر تماچا مارا۔ آپ کی بیوی نے فرمایا اللہ تیرے ہاتھ کو توڑ دے اور تو غارت ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے مکے میں دیکھا کہ ایک شخص بیت اللہ کے سامنے رو رہا، کہہ رہا ہے کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے، اور پھر کہہ رہا ہے مجھے پتا ہے کہ تو مجھے معاف نہیں کرے گا۔ لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہوئی؟ کہہ رہا ہے کہ معاف کر دے، پھر تو ہی کہہ رہا ہے کہ میری مغفرت نہیں ہوگی۔ تو اس نے اپنا ہاتھ دکھایا جو بالکل لکڑی کا ہاتھ ہو گیا۔ اس نے کہا میرا حصول یہ ہے کہ میں نے عثمان کو کی شہادت کے بعد تماچا مارا تھا، اللہ نے میرا یہ انجام دکھایا، اب مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جیسے ہی میں مروں گا میں جہنم میں جاؤں۔ اسی طرح جب شہادت کا دوسرا دن گزر گیا، جنازہ اٹھانے نہیں کیا جا رہا، ایک شخص آیا، دستک دی، دروازہ کھولا گیا، اندر زبردستی داخل ہو کر اس نے آپ کے پسلیوں کو توڑ دیا۔ ایسے آپ پر ظلم کی انتہا کر دی گئی، اور صحابہ نے اس شخص کی حالت کو بھی دیکھا کہ زمین پر ریت رہا ہے، انتہائی کوڑ کی بیماری میں مبتلا ہے۔ تو پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ میں نے آپ کی پسلیاں توڑ دی تھی۔ تو ظالموں کا انجام بھی اللہ نے دنیا میں دکھایا۔ بمشکل جب آپ کا جنازہ اٹھایا گیا، لیکن گلیاں اس طرح ظالم باغی کھڑے تھے کہ کسی گلی سے آپ کو قبرستان لے جانے نہیں کیا جا رہا۔ تو گویا آپ کی شہادت کے بعد بھی جو آپ کے دل میں مدینے کی عظمت تھی اس کا مظاہرہ ہو رہا ہے کہ آپ کا جنازہ مدینے کی گلی گلی میں گھوم رہا ہے۔ آخر کار اور مشکل جنت البقیع پہنچایا گیا، وہاں آپ کی تدفین عمل میں آئی۔ تو یہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جو ہمارے نبی کے انتہائی محبوب ترین صحابی اور آپ کے داماد اور ذوالنورین کا خطاب پانے والے، دنیا ہی میں جنت کی بشارت پانے والے، کہ عشرہ مبشرہ میں آپ کا نام آتا ہے کہ جن 10 صحابہ کو جنت کی بشارت ملی ان میں سے ایک نام آپ کا بھی ہے۔ تو حضرات ضرورت ہمارے لیے اس بات کی ہے کہ ایسے اکابرین اس دھرتی سے گزرے ہیں کہ جنہوں نے ثابت کر کے دکھا دیا جو بھی کرو اللہ کے لیے کر لو، اللہ اس کے رسول کو راضی کر لو، کسی سے امیدیں وابستہ مت رکھو۔ یہ اس بات کا بالکل اپنے دلوں میں عزم نہ رکھنا کہ کوئی تم سے وفا کرے گا۔ وفا تم نہ دیکھو کہ ہر کسی میں
زمانہ وہ ایسا عجیب آ رہا ہے، عثمان بن عفان جیسی شخصیت کہ جن کے ساتھ لوگوں نے ایسا سلوک کیا تو پھر ہماری کیا حیثیت ہے۔ تو دنیا انتہائی دھوکہ ہے، بے وفائی کا مقام ہے۔ صرف اللہ اس کے رسول سے اپنی امیدیں وابستہ رکھ کر ہمیشہ حق کے لیے جینا سیکھیں اور اللہ کے حضور میں دعائیں کریں کہ اس حال میں ہماری موت آئے، اللہ راضی ہو، اس کے نبی ہم سے راضی ہو۔ بقیہ اگر دنیا ناراض ہو یا راضی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ پاک ہم سب کو اللہ والوں کی سیرت کو پڑھ کر ہمیں بھی کچھ زندگی میں ہدایت پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، وصلی علی حبیبک سیدنا ونبینا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے خطاؤں کو درگزر فرما۔ اے اللہ جو کچھ ہم دین کی باتیں کہتے ہیں، سنتے ہیں، عمل کے اعتبار سے بہت پیچھے ہیں۔ اے اللہ اعمال بھی کمزور ہیں، عقائد بھی کمزور ہیں، ایمان بھی کمزور ہے، توکل بھی کمزور ہے۔ تو ہی ہماری رہبری فرما، رہنمائی فرما۔ اے اللہ کیسے کیسے تیرے مقربین سب کچھ قربان کرنے کے باوجود بھی کن کن آزمائشوں سے گزرتے ہوئے چلے گئے۔ اے اللہ آج ہم پیٹ بھر کر کھا کر ان گنت نعمتوں کو استعمال کر کے بھی ذرا کبھی کچھ حالات آ جائیں، انتہائی ناشکری کے الفاظ زبان پر لاتے ہیں، طرح طرح کے اعتراض، شکایت، اور اے اللہ حد تو یہ ہو جاتی ہے کہ کفریہ الفاظ بھی زبان سے نکل جاتے ہیں۔ ہمارے اس جرم عظیم کو معاف کر دے، ہم سب پر کرم فرما، رحم فرما۔ ویسے ہی اللہ کسی آزمائش کے ہم قابل نہیں ہیں، اور اے اللہ تجھے تیری رحمتوں کا واسطہ ہمیں کسی ایسی آزمائش میں مبتلا نہ فرما جس میں ہمارا ایمان کمزور ہو جائے یا ہم ایمان سے ہٹ جائیں۔ رحم فرما، کرم فرما، اخیر وقت تک ہماری رہبری فرما، رہنمائی فرما۔ اے اللہ آج بھی نئے فتنے ہیں، ان تمام فتنوں سے ہماری پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ خاص طور پہ اے اللہ آج جو ہمارے اس ملک میں سیاسی کوٹ کے نام پر جو شرارتیں رچی جا رہی ہیں، اے اللہ دین کی جو حفاظت کی ذمہ داری ہمارے کندھوں پر تھی، ہم نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ یہی وجہ ہے کہ جنہیں پیشاب کا طریقہ معلوم نہیں وہ ہمیں اے اللہ قانون سکھانا چاہتے ہیں، دین میں مداخلت کرتے ہیں۔ اے اللہ تیرا دین دنیا میں ختم ہونے کے لیے نہیں آیا، اس دین کے خاطر کتنی گردنیں کٹ گئی، کتنی عورتیں بیوہ ہوئی، کتنے بچے یتیم ہوئے، اے اللہ کتنی قربانیاں بھی گئیں۔ اے اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک دین کو قیامت تک اے اللہ باقی رکھ۔ اے اللہ پوری حفاظت فرما، خاص طور پہ اے اللہ ظالموں کے ظلم سے، شریروں کی شرارت سے، دشمنان اسلام کی دشمنی سے پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ دین اسلام کے ہر طریقے کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو اسلام یا مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو انہیں دکھا دے کہ تو نہ غافل ہے، نہ تو بے خبر ہے، نہ تو سویا ہوا ہے، نہ تو عاجز ہے، تو دیکھ رہا ہے، تو قدرت والا ہے۔ مسلمانوں کے پیچھے تیری مدد ہے، مسلمانوں کو بے سہارا نہ فرما۔ سب سے پہلے ہمیں پکا مومن بنا، مسلمان بنا۔ جو زندگی غفلتوں میں گزر گئی معاف کر دے، جو بقیہ زندگی ہے کچھ تو یا اللہ ہمیں بھی قبول کر لے، ہماری جانوں کو بھی قبول فرما، مالوں کو بھی قبول فرما، تاکہ قیامت کے دن جب ان شہداء کے سامنے پیشی ہو کچھ تو چہرہ دکھانے کے ہم بھی قابل ہوں، ورنہ ساری زندگی خواہشات کی غلامی میں گزر گئی، اس حال میں موت آئی تو پھر کیا ہوگا۔ اے اللہ رحم فرما، کرم فرما،
موت سے پہلے سچی توبہ کی توفیق دے دے، ہمیں اپنا غلام بنا لے، اپنے نبی کا غلام بنا لے، جب موت کی گھڑی آئے شہادت والی کلمے والی موت نصیب فرما، ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔